الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ ان کے لیے اپنی رضا اور نیکیاں حاصل کرنے کا موسم بنایا، جس میں مسلمان بندہ رب کی رضامندی کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی حاصل کرتا ہے، اور یہ موسم گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندیوں کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ مومنوں کے دل رب کائنات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو مومن اس موسم سے فائدہ اٹھا کر اپنے نفس کو پاک کرتا ہے وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے، اور جو اسے ضائع کرتا ہے وہ ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ انہی عبادات میں سے روزہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ چونکہ اس عبادت روزے کی شان بڑی عظیم ہے، اس لیے اس کے فضائل و اعمال اور احکام وغیرہ کو سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ اس برکتوں والے موسم سے ایک مومن بندہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے۔ اسلامی مہینہ کبھی 29 اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو۔ اگر تم پر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مشکوک دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔